السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بہت مشہور واقعے کے متعلق اس کی تحقیقات پیش کرنے والا ہوں کہ آیا یہ روایت کسی معتبر کتاب میں موجود ہے یا نہیں، اور اس کو بیان کرنا درست ہے یا نہیں، جو اسے بیان کرے اس پر کیا حکم شرع عائد ہوتے ہیں وہ بھی بتانے والا ہوں۔ حالانکہ ہمارے یہاں کے کثیر تعداد میں جو خطبہ ہیں اور جو مقررین ہیں اس کو بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن آج میں آپ کے سامنے کسی کی ویڈیو نہیں پیش کرنے والا ہوں کیونکہ اس کو کثیر تعداد میں ہمارے یہاں کے خطبہ بیان کرتے ہیں۔ میں ایک کا نام لے کر اس کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتا۔ آپ خود جو میں حکم بتانے والا ہوں اپنے اکابرین کا، آپ خود اس حکم کو سمجھیں اور پھر سمجھیں کہ انہوں نے ان کا بیان کرنا یہ درست ہے یا نہیں، ٹھیک ہے؟ میں اس لیے کسی کا نام نہیں لینا چاہتا کہ میں نام لوں اور آپ یہ سوچیں کہ میں ان سے بغض رکھتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے میں آج کسی کا نام نہیں اور کسی کا ویڈیو نہیں دکھانے والا ہوں، کیونکہ یہ جو واقعہ ہے یہ بہت مشہور ہے اور لوگ اس کو بیان کرتے ہیں، ہمارے یہاں کے خطبہ اس کو بیان کرتے ہیں، اور ایک نہیں بیان کرتا، بہت سے لوگ بیان کرتے، تو میں کس کی ویڈیو دکھاؤں، ٹھیک ہے؟ حالانکہ میں حکم دکھا دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں کے جو مفتیان کرام ہیں، جو ہمارے یہاں کے اکابرین ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس پر۔ وہ واقعہ یہ ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو مکہ مکرمہ میں ایک یہودی بڑھیا رہتی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدظن رہتی تھی۔ تو اس نے ارادہ کیا کہ میں مکہ کو چھوڑ کر میں چلی جاؤں، کیونکہ اس کو کسی نے بتایا تھا کہ جو محمد نامی شخص ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جو ہیں یہ جس سے بھی کلام کرتے ہیں، جو بھی ان کا کلام سنتا ہے یہ انہی کا ہو جاتا ہے، ان کے دین میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس خطر سے، اس ڈر سے وہ بڑھیا جو ہے وہ چاہتی تھی کہ میں مکہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں تاکہ میں اس کے کلام کو ہی نہ سنوں کبھی، تاکہ جو میرا آبائی دین ہے وہ میرے ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ تو اس نے کیا کیا، اپنی ایک گٹھری باندھی اور باندھ کر گٹھری بنا کر وہ مکہ کے یعنی سرحد پر آ کے بیٹھ گئی اور انتظار کرنے لگی کہ کوئی مزدور آ جائے تو میں چلی جاؤں مکہ چھوڑ کر۔ اتفاق سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے۔ آپ نے دیکھا تو جا کے پوچھا، اماں کوئی خدمات ہے؟ تو کہا کہ ہاں، میری گٹھری کوئی یعنی اٹھانے والا مل جائے، مزدور، تو بس یہی خدمات ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گٹھری اٹھائی اور اپنے سر پر رکھ لیا اور چلنے لگے۔ اب جب راستے میں جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بات کر رہے ہیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی متاثر ہوئی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا، وہ نہیں جانتی تھی کہ یہی ہیں وہ جو اعلان نبوت کیے ہیں، وہ نہیں جانتی تھی۔ تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، اس لیے کہ بڑا اچھا اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اچھے سے بات کرتے تھے، نرمی سے بات کرتے تھے۔ بات کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ جب وہ اپنے منزل پر پہنچ گئی تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر آنے لگے تو اس بڑھیا نے کہا کہ بیٹا تمہیں ایک نصیحت کرتی ہوں میں کہ مکہ میں ایک شخص ہے جو بنو ہاشم میں پیدا ہوا ہے اور وہ نبوت کا اعلان کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، اور جو اس کا کلام سنتا ہے اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے، تو لہٰذا میں تمہیں نصیحت کرتی ہوں کہ اس کے قریب مت جانا، اس کے کلام کو نہ سننا، وہ جادوگر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سر جھکا کر سنتے رہے۔ پھر اس نے کہا کہ بیٹا تمہارا کیا نام ہے؟ تم بڑے اچھے اخلاق والے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں میں ہی محمد ہوں، میرا ہی نام محمد ہے، میں نے ہی اعلان نبوت کیا ہے اللہ کے حکم سے۔ تو اس بڑھیا نے جب یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر وہ ایمان لے آئی، مسلمان ہو گئی۔ یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے اور بہت سے ہمارے یہاں کے جو خطبہ ہیں، جو مقررین ہیں، اس کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ جی آپ نے پورا واقعہ سن لیا۔ اب اس واقعے کے متعلق ہمارے یہاں کے علماء، ہمارے یہاں کے مفتیان کرام، ہمارے اکابرین، ہمارے محققین کیا فرماتے ہیں آپ کے سامنے میں پیش کرنے والا ہوں۔ بہت سے لوگ مجھ پر اعتراض کرتے ہیں، کمنٹ باکس میں مجھے آ کے الٹا سیدھا بولتے ہیں۔ میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ میرے محترم، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا۔ آپ میری ویڈیوز کو دیکھیں، میں اپنے اکابرین کے فتوے جو ہیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ کو حکم لگانا ہے تو ہمارے اکابرین پہ حکم لگائیں۔ آپ جو بات میری طرف لگاتے ہیں، جو بات مجھے، جیسے بہت سے لوگ آتے ہیں کمنٹ باکس میں گالیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تم نے یہ اپنی طرف سے بنایا، یہ حکم میری طرف نہیں جا رہا ہے بلکہ ہمارے اکابرین کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ میں نے انہی کا کلام اور انہی کا جو فتاویٰ ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے اپنے یہاں بریلوی مسلک کے بہت بڑے ذمہ دار، سمجھ رہے ہیں، بہت بڑے ذمہ دار مفتیان کرام میں سے ہیں، ایک مفتی ہیں اور ان کا نام ہے مفتی ضیاء احمد قادری رضوی صاحب۔ ان کی کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکنے والی بڑھیا کی حقیقت،
اس کتاب کا نام ہے، اور جس میں مفتی ضیاء احمد قادری رضوی صاحب اپنی اس کتاب میں صفحہ نمبر آپ دیکھیے، صفحہ نمبر جو ہے اس کا 34 ہے، آپ دیکھیں گے اس کو صفحہ نمبر 34 پر یہ ان سے سوال کیا گیا ہے، پوچھا گیا ہے وہ واقعے کے متعلق۔ آئیے میں دونوں پڑھ کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بتاتا ہوں کہ کیا ان سے سوال کیا گیا ہے اور کیا انہوں نے جواب دیا ہے۔ پہلی روایت، یہ واقعہ بھی مشہور ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی عورت سر پر گٹھری اٹھا کر مکہ مکرمہ سے جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اس سے گٹھری لے کر خود اپنے سر پر اٹھا لی۔ جب اسے منزل پر پہنچا دیا تو اس بڑھیا نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نصیحت کی کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص جو لوگوں کو ان کے آبائی دین سے پھیر کر ایک نئے دین کی طرف دعوت دیتا ہے اور اس کا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، تم اس سے بچ کر رہنا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میں ہی ہوں۔ وہ بڑھیا آپ کا حسن اخلاق دیکھ کر ایمان لے آئی۔ یہ واقعہ لکھا ہے۔ اب آپ غور سے سنیے گا جواب کیا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جواب سنیے، آپ کمنٹ باکس میں آ کے مجھ پر نہ چلائیے گا، یہ ہمارے ہاں کے ذمہ دار علماء میں سے ہیں، مفتی ضیاء احمد قادری رضوی صاحب۔ اس کا جواب سنیے، غور سے سنیے جواب۔ فرماتے ہیں اس روایت کا حکم، یہ واقعہ من گڑھت اور موضوع ہے۔ پہلی بات، یہ روایت من گڑھت اور موضوع ہے، کتب احادیث میں کہیں اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ خطبہ نے اپنی طرف سے مرچ مسالہ لگا کر بڑھا چڑھا کر کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا ہے۔ مدینہ منورہ کے ایک عالم نے اس کو موضوع قرار دیا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے موضوع ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ عورت یہودی تھی، اور یہ واقعہ مکہ مکرمہ کا ہے، حالانکہ مکہ مکرمہ میں یہودی تھے ہی نہیں، تو ان کی بوڑھی کیسے مکہ چھوڑ کر جا رہی تھی؟ جی آپ نے سنا، فرماتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے، یہ جو واقعہ ہے، فرماتے ہیں یہ روایت موضوع ہے، من گڑھت ہے، من گڑھت کسی نے گڑھی ہے اپنی طرف سے، جھوٹی بات ہے، یہ جھوٹا واقعہ ہے۔ اب میں آپ کو بتانے والا ہوں، کچھ لوگ کمنٹ باکس میں بھی آئیں گے اور کچھ لوگ مینٹالٹی یہ بنائے رکھتے ہیں اپنا کہ موضوع ہے، من گڑھت ہے، بے اصل ہے، جھوٹی ہے، کوئی بات نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف نہیں ہے۔ یہ بہت سے لوگ اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتے ہیں، تو اس طریقے سے یعنی وہ تعویل کرتے ہیں اس بات کی، ٹھیک ہے؟ ابھی میں اس کی بھی حکم بتاؤں گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ، بس کچھ وقت کے بعد۔ آئیے میں آپ کو جلدی سے ایک اور غیر مقلدین کے ہاں کے ایک بہت بڑے عالم، غیر مقلدین کے ایک بہت بڑے عالم ہیں جن کو غیر مقلدین اپنے یہاں حجت مانتے ہیں اور ان کو اپنے یہاں کے محقق مانتے ہیں، جن کا نام ہے حافظ زبیر علی زئی صاحب۔ اپنی کتاب ان کی فتاوی علمیہ جو ہے، یہ جلد 2 صفحہ نمبر آپ دیکھیں گے، صفحہ نمبر 149 پر سوال ہے، انڈر لائن میں دیکھ رہے ہیں، یہی سوال کیا گیا ہے، اور اس کا جواب جو ہے 400 صفحہ نمبر 453 پر یہ جواب ہے۔ میں جلدی سے آپ کو جواب پڑھ کے سناتا ہوں، اور یہ سوال نمبر 4 تھا اور یہ جواب نمبر 4 آپ دیکھ رہے ہیں، انڈر لائن ہوا ہے۔ جو جواب نمبر 4 ہے اس کو میں پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ لکھا ہے کہ گٹھری والی عورت کا قصہ، ٹھیک ہے، گٹھری والی عورت کا قصہ، روایت نمبر 4، یہ بھی بالکل بے اصل اور من گڑھت روایت ہے۔ اس قسم کی روایتیں واضح نما قصہ گو حضرات نے گڑھی ہے، واللہ عالم۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ انہوں نے، یہ حافظ زبیر علی زئی صاحب کی یہ تحقیق ہے، وہ بھی غیر مقلدین یہاں کے بہت بڑے محقق مانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال میں نے اپنے یہاں بریلوی، ہمارے ہاں کے ذمہ دار مفتیان کرام میں سے ایک مفتی ضیاء احمد قادری رضوی صاحب نے اس کو موضوع قرار دیا ہے، بے اصل قرار دیا ہے، من گڑھت بات یعنی واقعہ بتایا ہے، اور بتایا بھی ہے کہ کتب احادیث میں اس کی یہ کہیں پر یہ ذکر نہیں ہوا ہے، کیونکہ یہ ظاہر سی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بڑھیا ملی، تو یہ حدیث ہو گئی، کتب حدیث میں یہ آنا چاہیے، لیکن کہیں پر کتب حدیث میں یہ کہیں پر موجود نہیں ہے روایت، یہ فرماتے ہیں مفتی ضیاء احمد قادری رضوی صاحب، ٹھیک ہے؟ اب آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس کی تعویل یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں
وہ جو موضوع روایت ہے کیا ہوا؟ موضوع ہے، من گڑھت ہے، کوئی بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے لائق، شان کے خلاف نہیں ہے، تو اس کو بیان کر دیا تو کوئی حکم نہیں لگتا ان پر۔ بہت سے لوگ یہ تعویل کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے ان کو کہنا چاہتا ہوں، آپ بیان کر رہے ہیں، یہ حدیث ہونی چاہیے، یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتی ہے، یہ حدیث ہے۔ کتب حدیث میں کہاں پہ یہ لکھا ہے؟ نہیں پتہ۔ اس کی سند کیا ہے؟ نہیں پتہ۔ کس کتاب میں ہے؟ نہیں پتہ۔ بہرحال اب آئیے میں وہ جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کہیں گے کہ موضوع ہے، من گڑھت ہے، کوئی بات نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان کے خلاف نہیں ہے، تو اب آئیے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اکابرین کیا اس پر کیا حکم لگاتے ہیں۔ اکابرین، میں اکابرین بریلوی اکابرین کی بات کر رہا ہوں، ہمارے اکابرین مفتیان کرام جو ہیں وہ اس کو کیا فرماتے ہیں، آئیے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ فتاوی شارح بخاری، علامہ شریف الحق امجدی صاحب لگائیں گے فتویٰ ان پر، انہوں نے کیا فرمایا ہے موضوع روایت کے متعلق۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ موضوع ہے، کیا ہوا، رسول بیان کر دیے، کوئی بات نہیں، کیا فرماتے ہیں ابھی سنیے، آپ غور سے سنیے، جواب سن کر جائیے۔ جو لوگ یہ روایت بیان کرتے ہیں ان کو یہ بات بتائیے، ان تک یہ بات پہنچائیے، ٹھیک ہے۔ مفتی علامہ شریف الحق امجدی صاحب اپنی کتاب فتاوی شارح بخاری جلد اول صفحہ نمبر 314 پر دیکھ رہے ہیں آپ اسکرین شاٹ، یہ اسکرین پر صفحہ نمبر 314 پر یہ پوچھا گیا ہے، موضوع روایت فضیلت میں بھی بیان کرنا حرام ہے، فرماتے ہیں، یہ ٹائٹل ہے، ابھی جواب سنیے گا۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے شب معراج کے تعلق سے، جواب سنیے، جواب اسی میں موجود ہے، یعنی سارا کہ موضوع روایت کا کیا حکم ہے۔ فرماتے ہیں الجواب، یعنی جو ان سے سوال پوچھا گیا تھا پہلے اس کے بارے میں فرماتے ہیں یہ بھی حرام و گناہ ہے، جو وہ چیز پوچھی گئی تھی۔ اب کیا فرماتے ہیں آگے، یہ بھی حرام و گناہ ہے اور بحکم حدیث استحقاق جہنم کا سبب، موضوع روایت فضیلت میں بھی بیان کرنا حرام، بیان کرنے والے پر توبہ لازم ہے، واللہ تعالی عالم۔ سن رہے ہیں آپ کیا فرما رہے ہیں؟ پہلے تو اس واقعے پر موضوع کا حکم لگ چکا ہے، ہمارے یہاں بریلوی مفتی لگائیں گے فتویٰ؟ نہیں لگا سکتے آپ، ہمت نہیں ہے، تو فرماتے ہیں یہ ثابت شدہ ہے، یہ بات ثابت ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ من گڑھت ہے، موضوع ہے، کتب حدیث میں کہیں ذکر یہ نہیں ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے، کہیں کتاب میں نہیں لکھا ہے، کسی معتبر کتاب میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہ نہیں دعویٰ کر رہا ہوں کہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے، کسی معتبر کتاب میں نہیں لکھا ہے۔ کچھ لوگ کتابچہ لا کے حوالہ دیتے ہیں کہ ارے دیکھیے اس میں لکھا ہے، ارے بھائی لکھنے والا کون ہے، یہ کتاب معتبر ہے بھی نہیں، اس کی سند کہاں ہے، یہ سب ہوتی ہیں کیونکہ آپ تقریر کر رہے ہیں لوگوں کے درمیان، آپ لوگوں کو علم دے رہے ہیں، تو یہ سب آپ کو دھیان میں رکھنا پڑتا ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں، پھر سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، پھر سے سنا رہا ہوں، غور سے سن لیجئے۔ لکھا ہے یہ بھی حرام و گناہ ہے اور باحکم حدیث استحقاق جہنم کا سبب، موضوع روایت، غور سے سنیے، موضوع روایت فضیلت میں بھی بیان کرنا حرام، بیان کرنے والے پر توبہ لازم ہے، واللہ تعالی عالم۔ اب جو جس خطیب نے جس مقررین نے اس کو بیان کیا ہے ان پر توبہ لازم ہے، بقول مفتی علامہ شریف الحق امجدی صاحب کے فتاوی شارح بخاری جلد اول یعنی جلد پہلی صفحہ نمبر 314 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے میرے محترم۔ یہ بات ہمیشہ کے لیے یاد کر لیجئے، کوئی بھی بات ہو، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں ہو، چاہے صحابہ کی فضیلت میں ہو، چاہے جس ہمارے محترم جو اکابرین ہیں یا ہمارے ائمہ محدثین ہیں یا ہمارے جو صحابہ تابعی تبع تابعی ائمہ صلحات جتنے بھی لوگ ہیں، کسی کی بھی فضیلت میں موضوع بات آئے گی تب بھی اسے بیان کرنا حرام، تب بھی اسے بیان کرنا حرام ہے، موضوع ہے مطلب من گڑھت ہے، ثابت ہے کہ یہ من گڑھت ہے، تو پھر اسے بیان کرنا حرام ہے، اور جو اسے بیان کرے وہ اسے توبہ کرے، توبہ اس پر لازم ہے، لازم مانے ضروری ہے، توبہ ضروری ہے اس پر، ٹھیک ہے۔ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ جی آج میں آپ کے سامنے ایک خوشخبری لے کر آیا ہوں کہ جو میرے بھائی مجھے جانتے ہیں، وہ بہت اچھی طریقے جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نعت پڑھنے کی جو کمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا مجھے کیا ہے، تو ان کا یہ مانگ تھی، ان کی یہ ڈیمانڈ تھی ان کی کہ
मैं कोई चैनल बनाऊं और उस पर अपने नात पाक जो मैं पढ़ूं उसको अपलोड करूं, तो बहुत से लोगों ने मुझे ये इस पर कहा, और मेरा ये शौक़ भी है, समझ रहे हैं, ये मेरा शौक़ भी है, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नात पाक पढ़ना ये मेरा शौक़ है, और मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ और पढ़ता भी हूँ। तो इसलिए मैंने एक चैनल बनाया है, जिस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैं उस चैनल का नाम बता देता हूँ। उस चैनल का नाम है मदनी सफ़र, ठीक है, मदनी सफ़र के नाम से ये चैनल है, और इस पर मेरे नात पाक जो मैं पढ़ूँगा उस पर इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा। तो आपसे गुजारिश है, मैं कभी नहीं कहता कि मुझे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये करो, वो करो, नहीं कहता, और आज भी नहीं करूँगा। बस ये कहता हूँ कि जो सुनने के जो शौकीन हैं, जो लोग नात पाक सुनने के शौकीन हैं, तो वो इस चैनल पर मेरे नात पाक सुन सकते हैं, ठीक है। मुझसे बोलने में किसी किस्म की गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।